अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान नई लड़ाई शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कराची के मसाइल हल करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, जिसमें 1100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था। 6 महीने गुजर जाने के बावजूद कराची की आवाम के मसाइल हल करने के बजाय अब नई लड़ाई और फड्डा शुरू हो गया है। वो फड्डा वज़ीर आला सिंध मुराद शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के दरमियान शुरू हुआ है। 16 जनवरी को वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ। इजलास के बाद में क्या हुआ और उसके बाद क्या सिलसिला इख्तियार किया और किस तरह फड्डा जो है वो सामने आया है, वो ये है कि वज़ीर आला सिंध का जो ख़त है वो मंज़र आम पर है, जो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को लिखा था। उन्होंने इमरान ख़ान को ख़त में लिखा कि वज़ीर आला जो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब हैं, उनका इजलास के दौरान जो है वो इंतहाई रवैया जो था नामुनासिब था। उन्होंने तकब्बुर और मग़रूर पन का मुज़ाहरा किया और वज़ीर आला को नाज़ेबा जो है अल्फाज से पुकारते रहे और उनका पार्लिमानी रवैया नहीं था। इस तरह उनकी जो रवैया था वो हर लिहाज से नामुनासिब था। उन्होंने वज़ीर आला ने अपने ख़त में ये भी लिखा है कि इससे कबल भी वो इस तरह की चीज़ें करते रहे, लेकिन अब जो था उनका रवैया जो था वो रिवायात के ख़िलाफ़ है और अब मैं अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस ख़त के ज़रिए। तो ख़त के ज़रिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और आइंदा वज़ीर आज़म को कहा गया है कि अली ज़ैदी को कहा जाए कि वो संजीदगी का मुज़ाहरा करें और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं वो नामुनासिब हैं। ये 16 जनवरी का इजलास है, जिसमें तमाम मामला तय होने हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान कि कराची की आवाम की बेहतरी के लिए जो ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट और सेवरेज और इसके अलावा जो सड़कों की अब तक सूरत हाल है, कचरा और गंदगी की गलाजत के ढेर लगे हुए हैं, अब भी उसको ठिकाने लगाने के हवाले से जो पेशरफ्त की थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची आकर ऐलान किया था और कहा था कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर इस सारे काम को तकमील तक पहुँचाएँगी। उसके बाद ये उस पर अमल दरामद हो रहा है। उन तमाम मामलात को कंट्रोल करने के लिए, उन मामलात को किस अंदाज से हल किया जाएगा वो हो रहा है। लेकिन देख रहे हैं कि आज तक 6 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, मसाइल हल होने के बजाय आपस में अब लड़ाई जो है बड़ी सामने आ रही है। अली ज़ैदी के सामने जब वो वज़ीर आज़म को जो वज़ीर आला की जानिब से ख़त लिखा गया था, अब वो सामने आया है। अली ज़ैदी ने अब जवाब दिया है। जवाब भी इंतहाई जो है वो हैरान कुन है। मैं कुछ और भी चीज़ें इससे ऐड करूँगा, लेकिन जो अली ज़ैदी साहब ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है उसकी तफ़सीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अली ज़ैदी ने भरपूर अंदाज से जवाब दिया है। उनका कहना है कि कमेटी में 3 वज़रा भी शामिल थे और उन्होंने अली ज़ैदी साहब ने जो वज़ीर आला को करार दिया है, उन्होंने करार दिया है कि ये चोरों के सहूलतकार और ये समझते हैं कि ख़ुद किसी को जवाबदेह ही नहीं है। वो वज़ीर आला सिंध के हवाले से मुखातिब हैं और अली ज़ैदी कहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर सवालात जब पूछे गए या वज़ीर आला सिंध से कारकर्दगी के बारे में पूछा गया, तो वो जवाब देने के बजाय इधर उधर बातें करते रहे और उसके बाद जो है वो किसी बात का जवाब नहीं दिया। अली ज़ैदी करार देते हैं वज़ीर आला सिंध को कि वो निकम्मेपन की अलामत है और अगर इस तरह ये रहे तो जो भी कोशिशें हो रही हैं कराची की बेहतरी के लिए, वो सारी कोशिशें गारत हो जाएंगी और इंतज़ामी मामलात जो है वो नहीं ठीक हो सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि इंतज़ामी मामला चलाना तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का इख्तियार है, उसके पास है, लेकिन गुफ्तगू के आदाब जो है ऐसा लगता है कि वज़ीर आला सिंध नावाकिफ़ हैं और वो समझते हैं कि किसी को जवाबदेह भी नहीं है और उन्होंने वज़ीर आला को निकम्मेपन का मुज़ाहरा करने वाला भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध जो है वो नाहिल, मग़रूर और कराची के मसाइल के हल में बड़ी रुकावट है और वज़ीर आज़म को उन्होंने ख़त में ये भी कहा है कि जो वज़ीर आला हैं वो एक तकब्बुर की अलामत समझे जाते हैं। उन्होंने अपने ख़त में भी ये ज़िक्र किया है कि 6 महीने पहले इदारों के इख्तियारात की तकमील के हवाले से कि निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएंगे, यानी कि जिसमें चेयरमैन होंगे, मेयर कराची या इस तरह के जो लोग थे उनको मुंतकिल करने थे, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट बने हुए हैं वो वज़ीर आला सिंध ख़ुद बने हुए हैं और सूबे की जो मसाइल हल करने के बजाय वज़ीर आला सिंध खुद नहीं चाहते। और उन्होंने ये भी कहा कि लूट मार की जो है वो सूबे में आवाम की मसाइल हल करने के बजाय लूट मार जो है वो दिखाई देती है, आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। उन्होंने अपने ख़त में ये भी लिखते हैं कि मसाइल हल नहीं हो रहे, 6 महीने गुजर जाने के बावजूद मामला जूं के तूं हैं।
یہ لڑائی ہم دیکھتے ہیں دونوں مطلب وزیر اعلیٰ سندھ اور علی زیدی کے درمیان، اور یہ چیز خط منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کے خط کے جوابی خط میں لکھی گئی ہیں۔ اور چونکہ وزیر اعلیٰ سندھ جب یہ کراچی میں بارشیں ہوئی تھیں، اس کے بعد یہ پورا شہر ڈوب گیا تھا، کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی سہولیات ہو، لوگوں کے گھر ڈوب گئے، ان کے سامان ڈوب گئے، لوگ جاں بحق ہوئے، بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی عمارتیں، بلکہ نیا ناظم آباد تو بالکل ڈوب گیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ موبائل نیٹ ورک سروس بھی جو ہے وہ اتنے دن تک بند رہی، اور پانی خود جو ہے وہ نچلی سطح تک چلا گیا، لیکن لوگوں کے برے حالات تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح واقعی کبھی بھی صحافی یا کوئی بھی ان سے سوال کرتا ہے، اور خاص طور پر اس دن بھی کے ڈی اے چورنگی پر جب وہ اپنے وزراء کے ساتھ دورے کر رہے تھے، شہر کی حالت اظہار دیکھنے کے لیے نکلے تھے، تو اس وقت بھی سوال کیا گیا تھا صحافی کی جانب سے، تو ان کو بھی انہوں نے ڈانٹ دیا تھا، جھاڑ پلا دی تھی، اور کہا تھا کہ جتنی آپ کی عمر ہے اتنا تو میں کراچی میں جو ہے وہ وقت گزار چکا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ گزار چکا ہوں، اور اس طرح کی باتیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے اختیارات، سارے معاملات جو وزیر اعلیٰ خود اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو رہنما ہیں جن سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اکثر وہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ کراچی والے ووٹ نہیں دیتے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ اتنے عرصہ گزرنے جانے کے باوجود نہ صوبائی حلقوں میں خاطر خواہ کامیابی ملتی ہے، نہ نئے پی سی 2 میں ان کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہے، جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر اکا دکا سیٹیں پیپلز پارٹی کو گزشتہ جو انتخابات تھے اس میں کوئی ملی تھی، لیکن خاطر خواہ کامیابی آج تک نہیں ملی۔ تو شہری بھی یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان ساری چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے کراچی کے مسائل حل نہیں کر رہی۔ عدالتوں میں بھی بات آئی، اور خاص طور پر میں اس بات پر یہاں یہ حوالہ ضرور دوں گا کہ جب چیف منسٹر کو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی طلب کیا تھا، یا اس کے بعد سرکولر ریلوے کی بحالی کے حوالے سے کہ معاملات جلدی ہوں، پائیدار ہوں، اور جلد پائے تکمیل تک پہنچائے جائیں، عوام کے مسائل حل ہوں، تو اس میں چیف جسٹس نے اپنے حکم نامہ میں FWO اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو لکھا تھا کہ جس میں سرکولر ریلوے کی بحالی کے حوالے سے جیسے انڈر پاسز ہوں گے، اوور ہیڈ بریجز ہوں گے، اس کے بعد ٹریک کی بحالی ہوگی، تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے، یعنی کہ جو ندی نالوں کے جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹانے میں بھی جو ہے وہ یہ ادارے شامل ہوں گے۔ لیکن وزیر اعلیٰ نے سپریم کورٹ میں اپنے جواب میں کہا تھا کہ ان اداروں کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ادارے ان کا تجربہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو اختیارات ہیں فوج یا کوئی اور ادارہ، وفاقی حکومت کا ادارہ جو ہے وہ اس میں مداخلت کرے اور لوگوں کو سہولیات بر وقت پہنچائے، تو ان کے یہ اس ایکٹ سے ضرور لگتا ہے۔ دوسرا، ایک دفعہ یاد ہوگا جس طرح وہ انیل کپور بھی کہا جاتا ہے مراد علی شاہ صاحب کو، جس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کراچی سے کشمور تک واقعی دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، پورے ملک میں حالات بڑے نازک ہیں عوام کے لیے۔ تو 6 سال تقریباً 7 سال پہلے جب میں رپورٹنگ میں تھا، تو اس وقت کچھ عرصہ پہلے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو کہ آج کل سپریم کورٹ میں ہیں، اس وقت چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے، تو وہ الفاظ تمام میڈیا پہ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اس وقت میں ہی کورٹ میں موجود تھا، آج پہلی دفعہ شاید میری اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہو کہ وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے تھے کہ ڈینڈ بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، لاڑکانہ تو پیپلز پارٹی کا اپنا شہر تھا، وہ الفاظ میں نے ان کانوں سے سنے اوپن کورٹ میں، اور اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز پر رپورٹ ہوئے، کیونکہ لاڑکانہ کی ابتر صورتحال کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں۔ لاڑکانہ میں جب پیپلز پارٹی کا جب دور تھا، جب وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو اس وقت 90 ارب روپے کا کہا گیا تھا کہ جاری کی گئے ہیں، لیکن وہاں اب بھی اس وقت بھی بری حالت تھی اور اب بھی بری حالت ہے، تو اس پر چیف جسٹس نے یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد بڑی ہلچل مچی، کافی مذمتی بیان اور اس طرح کی چیزیں آئیں، لیکن آج بھی اسی طرح بری حالت ہے۔ عدالتوں کے جو ریمارکس اسی وجہ سے ایسے آتے ہیں کہ عوام کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دہلیز تک ان کے مسائل جو حل ہوں، اور اس کے بعد ان کو لگے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کرنے کے بجائے ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، چاہے وفاقی حکومت کے ہوں یا صوبائی حکومت کے، وہ رکاوٹ بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد کراچی والوں نے خاص طور پر یہ امید لگا لی تھی کہ حالات ان کے بہتر ہوں گے، لیکن آج جو خط و خطابت سامنے آئی ہے، اندرونی کہانی سامنے آئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور علی زیدی صاحب کے درمیان، تو اس سے لگ رہا ہے کہ اب کراچی کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر یہی کراچی کے عوام، اس کے بعد سیاسی جماعتیں وزیر اعظم کو کوس رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم نے بڑا اعلان تو کیا تھا لیکن کراچی کے عوام کے لیے کچھ کیا نہیں ہے۔ تو کس طرح ہوگا جب صوبائی حکومت جن کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، جب وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے بقول علی زیدی صاحب کے، تو پھر کراچی کے عوام کے لیے جو 1100 ارب روپے وہ کیسے لگیں گے، اور سیوریج کے مسائل، ٹرانسپورٹ کے مسائل، کچرا اٹھانے کے مسائل، صحت کے مسائل، ایجوکیشن کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اور خاص طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ جب اگر اس طرح ان کی آپس میں باتیں ہوئی بھی تھیں تو آپ خود بھی روز دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جب اب پوری عوام کے سامنے نیشنل میڈیا پر ایک دوسرے کو نالائق نااہل اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو یہ سب لوگ یہ اس طرح کی باتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر 10 لوگوں میں بیٹھ کے یہ باتیں علی زیدی صاحب نے اگر ان کی کارکردگی کے اوپر سوال کر بھی لیا تھا تو پھر اس طرح یہ معاملہ آگے لے جانے کے بجائے کراچی کی عوام یا سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے آپ کو صبر کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ ہوسٹ بھی آپ ہیں، آپ کے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ آپ کے آج کل نگرانی میں ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا۔ تو لگ رہا ہے کہ مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا شاید یہ کام جو ہے وہ جلدی پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ امید کرتے ہیں کہ بہتر ہوں گے۔ کراچی کی عوام کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں وفاقی حکومت سے، اور خاص طور پر سندھ والوں کی وزیر اعلیٰ سندھ اور پیپلز پارٹی سے بھی وابستہ ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں گے، لیکن آج کی لڑائی سے لگ رہا ہے کہ یہ حالات کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔